اور اوپر سے اوپن ہے تو آواز کبھی کبھار کوئی 2-4 جملے کان میں پڑ جاتے تھے. کیا 2-4 جملے؟ ہاں نہیں، وہ کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. اچھا، کرکٹ کو. ہاں ظاہر ہے انہوں نے باقی چیزیں تو نہیں ڈسکس کرنی تھی نا، وہ تو ورنہ اگر وہ اس قسم کی کوئی پالیٹکس ڈسکس کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بات باہر مشقتی سے وہ کرکٹ کے اوپر ڈسکس. اس کا مطلب ہے ان کے رکو ذرا صبر کرو. جی تو ایک ویڈیو آپ نے ملاحظہ کر لی، مرزا صاحب کا ایک کلپ تھا، انہی کے جملے تھے کہ جناب اوپر سے کبھی کبھار جو ہے نا 2-4 جملے کان میں پڑ جاتے تھے، اوپر سے اوپن ہے نا. تو کرکٹ مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈسکس کر رہے ہوتے تھے اور مشقتی سے کرکٹ ڈسکس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک مرزا تھا. ٹھیک ہے، ابھی ہم آپ کو مرزا صاحب کا یو ٹرن یا بلنڈر دکھائیں گے. ٹھیک ہے، آلریڈی ہم ایک یو ٹرن سیریز ان کی دکھا چکے ہیں، لیکن ابھی آج آپ کو ایک لیٹسٹ یو ٹرن کم بلنڈر، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ آج آپ کو دکھاتے ہیں. تو ذرا سنیے، مرزا صاحب کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. مرزا کا کل والا بیان اور ہے، آج والا اور. تو آئیے ذرا دوسرا بیان سنیں مرزا صاحب کا. بتاتے ہیں تجھے. میں نے کرکٹ والی بات تو سنی، اس کے علاوہ بہت کچھ سنا، لیکن میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر میں وہ بیان کروں گا تو شاید خان صاحب کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں. وہ کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. اچھا، کرکٹ کو. ہاں ظاہر ہے انہوں نے باقی چیزیں تو نہیں ڈسکس کرنی تھی نا، وہ تو ورنہ اگر وہ اس قسم کی کوئی پالیٹکس ڈسکس کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بات باہر. میں نے کرکٹ والی بات تو سنی، اس کے علاوہ بہت کچھ سنا، لیکن جی تو آپ نے مرزا صاحب کو دیکھا، اپنے ہی منہ سے یو ٹرن لے گئے. پہلے کہتے تھے پہلی ویڈیو میں کہ 2-4 جملے کہیں کان میں پڑے تھے، بس یہ بات تھی، اور بعد میں کہتے ہیں کرکٹ کے علاوہ بہت کچھ سنا اور بتانا نہیں چاہتا ورنہ خان صاحب کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بندہ جس کو جیو والوں نے اسلامک اسکالر اور معروف مذہبی اسکالر بنا کے پیش کیا، وہ بندہ کس طریقے سے اپنی بات سے پھر گیا، جھوٹ بھی بولا، بلنڈر بھی مارا، وہ سب چیزیں یو ٹرن مارا. اب آپ خود بتائیں یہ کیا تھا. مرزا صاحب کے مقلدین کہیں گے یہ جناب آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی ہے چیز. تو بھائی آپ خود بتا دیں اس کا کیا کانٹیکسٹ تھا. پہلے 2-4 جملے تھے، بعد میں کہا جی بہت کچھ سنا ہے، میں بتانا نہیں چاہتا. اصل میں یہ اس نے بعد میں یو ٹرن اس لیے مارا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر کہ وہ جو پہلا پوڈ کاسٹ تھا نا، اس کے بعد اس کو بہت ہیٹ ملی پی ٹی آئی والوں سے. تو اس نے کہا چلو ذرا خان صاحب کا ہم ذرا یہاں پہ یہ بھی بھرم رکھ لیں کہ جناب میں اس کے بارے میں بہت چیزیں آپ کی بتا نہیں رہا، نہیں تو خان صاحب کے لیے مشکل پیدا ہوگی. اور بھائی اس سے زیادہ اس کے لیے کیا مشکل ہوگی کہ اس کو کس طریقے سے جو بھی اس کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اس وقت جیل کے اندر یا جو بھی. تو بہرحال آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ کیا چیز ہے. اب اس کے اوپر کیا ہم حدیث سنا دیں صحیح بخاری کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اس شخص کے بارے میں کہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے. اب آپ بتائیں یہ جھوٹ ہے یا یو ٹرن ہے. اور یہاں پہ ہمارے ہاں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ جھوٹ جو ہوتا ہے نا اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے، سچ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا. تو مرزا صاحب کو ہم یہ مشورہ دیں گے اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے نا تو آپ یاد رکھا کریں کہ آپ کا پہلا بیان کیا تھا اور دوسرا بیان کیا ہے. یعنی یہ بندہ جو خود لوگوں کی میمیں بناتا تھا، آج لوگ اس کی میمیں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے میم نہیں بنائی، کسی نے ساتھ اٹیچ کر کے کلپ بنا کے بھیجا ہوا ہے، تو ہم نے اس کو ایز اٹ از آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیا کہ مرزا صاحب آپ جو لوگوں کی میمیں بناتے تھے آج آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جیسے آپ سیاستدانوں کو کہتے تھے کہ ان کے پرانے بیان کیا تھے اور آج والے کیا ہیں، تو لوگ بھی آپ کو وہی چیزیں دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں آپ کا کیا بیان تھا خانہ کعبے کی چھت والا، اور آج آپ کا کیا بیانیہ ہے. اور اس لیول کے اوپر یہ بندہ چلا گیا ہے کہ نون لیگ کا اتنا بڑا یہ سمجھ لیجئے آنکھوں کا تارا بن گیا ہے کہ نون لیگ کی وہ جو اسپوکس پرسن ہے اس وقت، جو پہلے کسی ٹائم پہ پیپلز پارٹی کی ہوتی تھی اور نون لیگیوں کو بڑی گالیاں دیا کرتی تھی یا برا بھلا کہتی تھی ان کی بڑی لیڈر کو بھی، تو وہ آج مرزا صاحب کو کوٹ کرتی پھر رہی ہے کہ جناب مرزا صاحب نے بھی جیل کے بارے میں یہ بیان دیا ہے. اور بھائی آپ بتاؤ کہ جو حکومت میں ہیں وہ مرزا صاحب کی تائیدیں کر رہے ہیں جیل کے بارے میں، یعنی جن کے انڈر جیل ہے، جن کے انڈر جو ہے جیل کا سارا محکمہ ہے، وہ مرزا کو انڈورس کر رہے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر کہ جناب جو مرزا صاحب نے بیان دیا وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ خان صاحب کو کس طرح فیسیلیٹیز اور یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں. تو اب آپ خود بتائیے کہ کیا کہیں. ابھی تو ہم نے مرزا صاحب کی وہ ویڈیوز نہیں دکھائی جس کے اندر جو ہے اس وقت ان کے سونگنے کی حص کے اوپر یا پھر کاٹنے کی حص کے اوپر ویڈیوز بن چکی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جس کے اندر آپ کو
پتہ چلے گا کہ اس بندے کے پاس اتنی ہیوی طاقتیں ہیں، الہام کی بھی اور سونگھنے کی بھی، اور خود یہ اس کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو جانوروں سے بھی کمپیئر کرتا ہے. لگتا ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھانا پڑے گا کہ یہ بندہ کس طریقے سے سونگھنے اور چکھنے اور ان چیزوں کی طاقتوں کے اوپر اس نے کیسے کیسے کلیم ماضی میں بھی کیے اور اس وقت بھی کیے ہیں کہ خان صاحب کے حوالے سے ان کے دیسی گھی سونگ کے، یعنی ایک بیرک سے دوسری بیرک میں ایک بندہ دیسی گھی سونگ کے، یعنی ان کو نہیں پتا وہ ڈالڈا یا کس چیز کا تڑکا تھا، وہ ان کو خوشبو آئی اور انہوں نے کہا وہ دیسی گھی ہے، اور ان کو یہ بھی الہام ہو گیا کہ وہ دیسی گھی والے کھانے بھی عمران خان کے لیے پک رہے ہیں. تو بہرحال اس پہ بھی انشاءاللہ جائیں گے، لیکن ابھی آپ کو صرف اس بندے کا یو ٹرن اور بلنڈر دکھانا تھا. تو ہم مرزا صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ایک دین کے نام پہ جو آپ نے پلیٹ فارم بنایا تھا، آپ نے اس کو اپنے جھوٹ اور یو ٹرنوں کے ذریعے سے اجاڑ کے رکھ دیا ہے. اس وقت آپ کی حیثیت ایک سمجھ لیجئے یوٹیوبر اور پوڈ کاسٹر سے زیادہ نہیں ہے. آپ یہ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہو کہ قرآن اور سنت کے نام پہ اکیڈمی بناتے ہو اور وہاں پہ پوڈ کاسٹر بلاتے ہو اور پوڈ کاسٹ یوٹیوبر اور یہ گیمیں چلا کے، اور آپ یہ شو کر رہے ہو کہ جناب میں تو بڑا دین کا کام کر رہا ہوں. کیا آؤٹ پٹ ہے آپ کے دین کے کام کی؟ آپ یہ بتائیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے دین کا کام لے.